وہاں تو تمہارے بہت مجنوں، وہاں تمہارے بہت مجنوں ہیں، سارا تباہ تباہ ہو گیا۔ تو لیلا نے کیا کہا؟ میرا ایک مجنوں ہے، سبحان اللہ، میرا ایک مجنوں ہے، اللہ اللہ۔ تو پوچھا وہ کیسے پتہ لگے؟ وہ تو بہت۔ تو پھر جواب دیا کہ لے جاؤ، اس میں چھرا رکھ دیا، کہنا کہ لیلا نے گوشت مانگا، لیلا نے گوشت مانگا ہے۔ ارے بھولا مسلمان ذرا غور تو کر، عشق مجازی کا یہ عالم ہے اور تو عشق حقیقی کے زینے پہ سفر کر رہا ہے اور پھر کترا رہا۔ اللہ اللہ، گھبرانے کی کیا منزل، جب تک کٹتا نہیں جب تک بنتا نہیں۔ اب دوبارہ پھر آیا پاس، ہائے لیلا دوڑتے ہوئے آئے کہ ابھی حلوہ آیا تھا، اب کی پراٹھا آیا ہو۔ سارے مجنوں جمع ہو گئے، کیا بات ہے؟ ہٹایا تو اس کے اندر اتنا بڑا خنجر، تو ایک نے سر جھکایا ادھر گیا، دوسرے نے ادھر گزرا ادھر گیا، تیسرا ادھر، سب ادھر ادھر روانہ، کوئی نہیں۔ ایک دیکھا تو بیٹھا ہوا تھا، یاد محبوب میں، سبحان اللہ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا لیلا نے گوشت منگایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت مجنوں علیہ الرحمہ نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہاں کا منگایا ہے؟ کہا یہ نہیں بتایا کہاں کا منگایا ہے۔ اے میرا بھولا مسلمان، ذرا غور تو کر، ایک کنیز کے پیار میں کیا کر رہا ہے؟ کہا اچھا یہ نہیں بتایا، کلائی کا کانٹا رکھ دیا، بازو کا کانٹا رکھ دیا، اللہ اللہ، اپنی ران کا کانٹا رکھ دیا، پنڈلی کا کانٹا رکھ دیا، پیر کا کانٹا رکھ دیا، پورا تشت گوشت بھر دیا۔ ارے پیارا بھولا مسلمان، لیلا کے عشق میں یہ کر رہا، تو نے تو احمد مختار سے محبت کی ہے، سید الابرار سے محبت کی ہے۔ ارے عشق نہ کر، اور عشق کر تو عشق کو بدنام نہ کر۔ کیا کر رہا ہے؟ لیلا کے لیے اگر وہ گوشت دے سکتے ہیں تو کیا تم نبی کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا دوستی کا حق یہی، جو سرکار کے ہیں وہ ہمارے ہیں تمہارے، اور جو سرکار کے دشمن ہیں ہمارا تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لے گئے، جب اندر پہنچے فرمایا دیکھو یہ ہے میرا اصلی مجنون، یہ ہے میرا، اللہ اللہ۔ ماں باپ بڑے پریشان ہو گئے تھے تو لے گئے حرم شریف کہ وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، اور غلاف خانہ کعبہ تھام کے فرمایا اے مجنوں توبہ کر لو اپنے گناہوں سے۔ کیا کہا والدین نے؟ اے مجنوں توبہ کر لو اپنے گناہوں سے۔ غلاف خانہ کعبہ تھاما، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سامن بھادوں کی رنگ برسنے لگے، رونے لگے، تڑپ، مولا میری غلطی معاف کر دے، یہ حرم میں آیا، مولا میرے جرم معاف کر دے، میری لفظشوں کو معاف کر دے پروردگار۔ مگر اگر لیلا کی محبت جرم ہے تو اس سے توبہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو پروردگارا اگر لیلا کی محبت جرم ہے تو اس سے توبہ نہیں کرتا۔ رب کی رحمتوں میں برس گئی، سبحان اللہ۔ اے بمبئی کا بھولا مسلمان، اب آؤ مزار حضرت مجنوں پر۔ اے مجنوں وہ ترک جلالی ہمیں بھی تو بتا دو، وہ ترک جمالی ہمیں بھی تو بتا دو، وہ تسبیح ہمیں بھی تو بتا دو، وہ زکات صغیر ہمیں بھی تو بتا دو، وہ زکات کبیر ہمیں بھی تو بتا دو، جس کے پڑھنے کی بنا پہ تمہیں ولایت مل گئی۔ تو حضرت مجنوں فرما رہے ہیں کہ مجھے ترک جلالی نہیں، ترک جمالی نہیں، میں نے کہنا چاہیے وہ زکات کبیر نہیں ادا کی، زکات صغیر نہیں ادا کی، صرف اتنا کیا آقا کی ایک کنیز سے پیار کر لیا۔ اے بھولا مسلمان، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے؟ نبی کی ایک کنیز سے اگر حضرت مجنوں علیہ الرحمہ سچی محبت کر لے تو ولایت کا دولہا بنا دیا جائے۔ تو نے تو نبی سے پیار کیا ہے، احمد مختار سے پیار کیا ہے، اب تجھے کیا ملے گا؟ نبی دینے والا جانے، امتی پانے والا جانے۔ اللہ 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 حسین پاک کی محبت میں جلائے، حسین پاک کی محبت میں اٹھائے۔ اسی لیے کہتا ہوں یزیدیوں سے دور ہو جاؤ، الحمدللہ جنت آپ کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زمانہ بیتا؟ 1400 برس ہو رہے، کتنا؟ اللہ اللہ 1421 ہو گئے، ہے نا؟ اللہ کتنا 1400؟ یہ تو کہا مارکہ کربلا دیکھا ہے نا آپ نے، ادھر حسین پاک ادھر یزید، مگر یہ بتاؤ آج کوئی یزید نام کا آدمی نظر آتا ہے؟ بولو بھائی،
حالانکہ یزیدی تو ہیں مگر ڈر کے مارے یزید نام نہیں رکھتے، ڈر کے مارے یزید نام نہیں رکھتے۔ مگر حسین پاک کی کرامت تو دیکھو، آپ کا کیا نام ہے؟ بولے حسین بخش۔ ان کا کیا نام ہے؟ بولے حسین محمد، محمد حسین۔ ان کا کیا نام ہے؟ حسین بخش۔ سبحان اللہ، ایک زمانہ بیت گیا مگر حسین پاک کا نام چلا آ رہا۔ آج بے ایمانوں نے خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھ کے لکھا کہ حسین حق پہ تھے۔ ارے حق پہ تھے تو اپنے لڑکے کا نام یزید رکھ دے، اپنے پوتے کا نام یزید رکھ دے۔ مر گئے بے ایمان، نہ رکھا اور نہ انشاءاللہ رکھ سکیں گے، مگر حسین پاک کا نام چلا آ رہا۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر پڑھ لیجئے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا، اللہ اللہ میرا بھولا مسلمان، نعرے نمرود روشن ہے، نعرے نمرود روشن ہے، آگ جل رہی ہے، اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد دیکھا چھپکلی نے تو وہ آئی، آنے کے بعد اس نے پھونک دیا۔ کیا کیا؟ حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، غیر مکلف، ذرا غور کر لیجئے گا۔ چھپکلی نے پھونک دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک چھپکلی کے مارنے پر 100 نیکیاں، کتنی؟ 100 نیکیاں۔ اتنی سی چھپکلی مارو، کتنی نیکیاں؟ کہاں گئے وہ صلح کلی جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے؟ ارے برا نہیں، جان سے مار دو اور 100 نیکیاں لے لو، اس لیے کہ یہ میرے نبی کی دشمن ہے۔ اے بھولا مسلمان، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ نہ معلوم اس کا لکڑ دادا کہ پکڑ دادا کہ جھکڑ دادا کون سی پشت میں تھا جس نے نبی سے عداوت کری تھی۔ آج پوری برادری پٹتی چلی آ رہی ہے، پوری برادری مرتی چلی آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک لکڑ دادا نے نبی سے دشمنی کی تھی۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا بھولا مسلمان؟ اگر مرنا ہے تو نبی سے دشمنی کرو اور جینا ہے تو نبی سے پیار کرو۔ نہ جنتا دل کی ضرورت ہے، نہ کانگریس کے دل کی ضرورت ہے، بلکہ ضرورت ہے دلے کے اندر مصطفیٰ کے پیار کی ضرورت ہے۔ اور آگے چلو، یہ تو چھپکلی تھی جس نے پھونکا، مگر قربان جاؤ اگر چاند کی چاندنی ہے، تاریکی ہے تو چاندنی کی بھی راتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اگر کانٹا ہے تو پھول کی بھی پیاری سوغات ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو یہ تو اللہ اللہ چھپکلی تھی مگر عشق والا بھی تھا، پیار والا بھی تھا، محبت والا بھی تھا، اللہ اللہ۔ وہ بھی دوڑا ہوا گیا تالاب کے کنارے جسے ہم آپ مینڈک کہتے ہیں، جسے ہم آپ مینڈک کہتے ہیں۔ کہنے لگا اے تالاب ایک ننھا سا قطرہ دے دو، نارے نمرود کو بجھانا ہے۔ زبان حال سے کہا تو تالاب پوچھنے لگا اے مینڈک یہ کیسی نادانی ہے، یہ کیسی مستانی روش ہے، یہ کیسی دیوانگی، ننھا سا قطرہ اتنی بڑی آگ۔ اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اللہ اللہ۔ تو مینڈک نے کیا کہا؟ ارے تالاب میرے رب کے پاس کیا کمی؟ ارے میرا رب کثرت اور قلت نہیں دیکھتا، وہ تو پیار دیکھتا ہے، وہ تو محبت دیکھتا ہے، وہ تو عشق دیکھتا ہے۔ مجھے ایک قطرہ دے دو تاکہ اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ مولا اس قابل نہ تھا کہ سمندر لاتا، اس قابل نہ تھا کہ دریا لاتا، اس قابل نہ تھا کہ نہر لاتا، جو میری طاقت تھی ایک قطرہ لے آیا۔ ذرا زور سے کہہ دو مینڈک کو مارنا ناجائز ہو گیا۔ ہم نے پوچھا مینڈک تم بھی بچے، تمہاری پوری برادری بچی، ذرا یہ تو بتاؤ وہ کون سا طریقہ تھا جس بنا پہ بچ گئے؟ یہ تو پٹتی چلی آ رہی ہے۔ تو مینڈک نے کہا میں نے سن رکھا تھا محبت بہت بڑا سرمایہ ہے، محبت بہت بڑا اثاثہ ہے، محبت بہت بڑا خزانہ ہے، محبت بہت بڑی دولت ہے۔ تو میں نے کہا نبی سے محبت کر لو، نبی سے تم میں بھی بچا، میری پوری برادری بچ گئی۔ اب جب ہم نے دیکھا تو پکار اٹھے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، ذرا زور سے کہہ دو صبح۔ اے میرا بمبئی کا بھولا مسلمان، یہ تو نبی ہے اور میرے آقا نبیوں کے امام ہے، یہ نبی ہے اور میرے تمہارے آقا نبیوں کے۔ حضرات آنکھ کھول دیجئے سرکار، اب آپ وہاں بھی جاگے ہوں گے اور یہاں بھی جاگ رہے، تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر تو ہماری بھی سن لیجیے، بیگم کی تو زندگی بھر سننا، راضی راضی ورنہ زبردستی،
گھر کی جات دیواری سے نکل گئے، مگر ہم تو بھیا ایک ہی دن کے مہمان ہیں، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ اللہ۔ تو وہی بات، اے عشق تیرے صدقے، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ وہ نبی، حضرت توجہ چاہیں گے، وہ نبی، یہ نبیوں کے امام، اور کیا فرمایا آقا نے؟ فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے بھولا مسلمان، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ مینڈک نے ہمیں آپ کو سبق دے دیا، بچنا ہے تو پیار کر لو، بچنا ہے تو محبت کر لو، بچنا ہے تو عشق کر لو۔ ایک ننھا سا قطرہ لے کر گیا تو مینڈک اور مینڈک کا پورا خاندان بچ گیا۔ آج جب محرم کا مہینہ آیا تو مینڈک کا واقعہ حسینیوں کی نظر میں تھا، وہ پکار اٹھے، آقا ہم نے بھی آپ کے حسین سے محبت کی ہے، ہم نے بھی آپ کے حسین سے پیار کیا ہے، آقا یہ سبیل ہم نے حسین پاک کے لیے لگائی ہے، یہ شربت ہم نے حسین پاک کے لیے لگایا، اے آقا اگر وہ ایک ننھا سا قطرہ مینڈک کی پوری برادری کے لیے کام آ سکتا ہے تو حسین پاک کی بارگاہ کی یہ سبیل ہم حسینوں کے خاندان والوں کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ پھر پڑھ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اعظم، شہید اعظم، غوث اعظم، خواجہ اعظم، مجدد اعظم اور مفتی اعظم، سبحان اللہ۔ پھر ان کا چاہنے والا کیسے صغیر ہو جائے گا؟ یہاں سے لے کے وہاں تک سب اعظمی اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ انہی کی محبت میں دلائے۔ اسی لیے کچھ کی تقریر میں حضور محدث اعظم ہند علی رحمت و رضوان کا کیسٹ آج بھی موجود ہے، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ میں نے تو کرلا میں ہزاروں لاکھوں کے بدلے میں کہا، سانپ سونگ گیا، کوئی وہاں بھی بول نہیں سکا، سلے کلیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا، مڑوڑ ہونے لگی۔ تو حضرت نے تقریر کرتے کرتے جب جلال میں آئے حضور محدث اعظم ہند علی رحمہ، فرمایا سر اگر وہاں بھی طواف کرتے کرتے حرم میں بھی مر جائے تو جہنم میں جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر سنی طوائف کے کوٹے پہ مر جائے تو جنت میں جائے گا۔ اس لیے گناہگار تو ہے مگر مصطفیٰ کا وفادار صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پڑھ لیجئے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اسی مینڈک کی چربی ہم نے اپنے ہاتھوں میں لگا لی اور اس کے بعد یہ دنیا کی آگ رکھ لی تو اس نے جلایا نہیں، اس نے آبلہ نہیں ڈالا، اس نے خاکستر نہیں کیا۔ ہم پوچھنے لگے، اے آگ ذرا یہ تو بتا، تیری فطرت ہے جلا دینا، تیری فطرت ہے آبلہ ڈال دینا، تیری فطرت ہے خاکستر کر دینا، مگر ہم نے تیرے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو نے جلایا نہیں، خاکستر نہیں کیا۔ تو آگ نے کہا، ادریس رضا تمہارے ہاتھوں میں ایک عاشق کی چربی لگی، ایک عاشق کی۔ اب بھی بمبئی کا مسلمان نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ ایک عاشق کی چربی، وہ بھی مینڈک جیسا، اس کی اگر چربی لگا لی جائے تو دنیا کی آگ اثر نہ کرے۔ تمہارے جسم کے اندر، تمہارے قلب کے اندر رسول کی محبت کی آگ لگی ہے، سبحان اللہ، تو جہنم کی آگ تمہیں کیا جلا دے گی؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سبحان اللہ، رضا پل سے وض کرتے گزریے، رضی اللہ تعالی عنہ، رضا پل سے وض کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پڑھ لیجئے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی۔ کیا بتاؤں، حضرت موسیٰ علی نبینا۔ اچھا پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا، اب انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے محبوب کی محبت سے نوازے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آگے آئیے، وہی چھپکلی کنویں میں گر گئی، کیا ہوا؟ زور سے بولو میرا، ارے کچھ تو زور سے بولو۔ کنویں میں گر گئی، پھٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے مولانا تجمل حسین صاحب کے پاس، اللہ انہیں استقامت علی الحق عطا فرمائے۔ شریعت ایک تلوار ہے، گرے گی کاٹتی چلی جائے گی۔ قوم پہلے جہنم میں نہیں جائے گی، فرمایا عالم سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، کہ اگر اس قوم کو تو نے سچا راستہ بتایا ہوتا تو میرے بندے گمراہ نہ ہوتے۔ ذمہ داری سواریوں پہ نہیں ہے، ذمہ داری ڈرائیور پر ہے، مگر اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ڈرائیور سو گیا ہے، لگژری بس کا ڈرائیور سو گیا ہے۔ بس حسین پاک ہی کرم فرمائے کہ یہ 60 سواریوں کو لے جا کے گنگا گھاٹ میں ڈالے گا کہ کھنڈالا گھاٹ میں ڈالے گا۔
اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، آمین کہیں۔ پھر پڑھ لیجئے، اے عشق تیرے صدقے، اے پیار تیرے صدقے، اے یار تیرے صدقے، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو۔ جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ چھپکلی گر گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، لوگ دوڑے بھی آئے مولانا تجمل حسین صاحب رضوی کی بارگاہ۔ حضور مفتی اعظم سے بیٹھے نا، ہاں کس سے بیٹھے ہیں؟ ہاں تو پلپلا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے امین بھائی نے بتایا تبھی مجھے آپ سے محبت ہوئی۔ ہاں میرا وہ پیر بھائی بھی کہلاتا ہے نہیں، توکل حسین حشمتی، مگر الحمدللہ ہمارا نہ دعا نہ سلام نہ مسافہ، ہم کو پڑھایا بھی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کا استاد ہے، میں نے کہا فرشتے کا استاد ابلیس تھا، ابلیس گمراہ ہو گیا، فرشتے ہدایت پہ رہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تھوڑی کہہ دیا کہ وہ استاد ہے تو وہ تمہارا صحیح ہے، نہیں، جو دین پر ہے وہی صحیح ہے، لہذا آئندہ کوئی ہمیں ایسی لفظ سننے کو نہ ملے۔ ہاں بس اعلیٰ حضرت کا مسلک وہی کل ہے، وہی روح ہے، وہی جان ہے، شریعت ایک تلوار ہے، گرے گی تو کاٹتی چلی جائے گی، بس یہی کہنا ہے۔ اسی لیے یاد کریے کہ علماء کے لیے کیا کیا وعیدیں آئیں۔ آقا نے کیا فرمایا کہ کل جہنم کی دہتی ہوئی آگ ان کے منہ میں لگام دی جائے گی، معاذ اللہ بولیے کہ تم نے حق کہنے سے منہ روک لیا، معاذ اللہ۔ فرمایا اس کو گونگا شیطان، اس عالم کو جو حق بات نہ کہے، مرنے سے کیا ڈرنا، ارے گولی لگے سبحان اللہ اس کے رسول میں لگے، محبت رسول میں لگے۔ جب ہمارے تمہارے امام عالی مقام کربلا میں دین کے لیے اپنے خانوادے کو دے سکتے، کیا حسینی غلام اپنی جان نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ۔ بس اتنا عرض ہے حضور، رہیں دنیا میں تو آپ کی محبت کے ساتھ رہے، اور دنیا سے چلیں تو آپ کی محبت کے ساتھ چلیں، سبحان اللہ۔ ابھی وہی بات، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ حضور مشاہد ملت کی ایک بات یاد آ گئی، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے اللہ اللہ۔ میں نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، اور اس کا محبوب شفیع اعظم ہے، اللہ اللہ۔ حرم کے اندر سبحان اللہ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی ہے، مدینہ طیبہ میں ایک نیکی کرو تو 50,000 نیکی ہے، سبحان اللہ۔ کیسا غفور ہے، سبحان اللہ، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے۔ ایک بات حضور اس کی حکمت پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح صاحب توجہ چاہیں گے، وہاں تجمل صاحب، سبحان اللہ اللہ، ایسا قاری سبحان اللہ، اور ایسا فقیر ہم نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ وہی تہبند، وہی میلا کرتا، یہ تو امین بھائی سے پوچھو، ان کی خلوتیں اور جلوتیں، چونا بھی لگا ہوا ہے، کتھا بھی لگا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے پان کاٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے۔ وہاں حضرت کے کسی شاگرد نے پڑھ دیا تو مریم کی رے کو یہ باریک پڑھ دیا، تو قاری نے ٹوک دیا کہ آپ نے باریک کیسے پڑھا ہے، یہ تو ما قبل فتح ہے، اس رے کو پر کیا جائے گا۔ تو حضرت کے شاگرد نے فرمایا کہ مریم کی رے ہی کا استثناء ہے، حالانکہ الہ آباد ایسی بات نہیں، قاریوں کی بہت بڑی سبحان اللہ وہاں آماجگاہ ہے، لہذا وہ قاری صاحب نے بھیجا، وہ پیلی بھی تھا، حضرت مشاہد ملت نہیں تھے، ان کے شاگرد تھے، ان سے پوچھا کہ ایسا قانون ہے، کہاں کا ذرا دکھائیے، انہوں نے کتاب نکالی اور نوٹ کر لیا، سبحان اللہ۔ وہ عالم تھا، سبحان اللہ۔ عجیبی میں کیا بتاؤں، عجیبی باتیں تھی، کبھی نہیں لکھا سعودی عربیہ، کبھی نہیں لکھا، اور کوئی کہتا تھا وہ آئے چاند بابو حضور دعا کر دیں، فرمایا کہا کہ کہا میں سعودی عربیہ جا رہا ہوں، توبہ کر توبہ، یہ سعود کے باپ کا عرب ہے، سعود کے دادا کا عرب ہمارے نبی کا ہے، عرب ہمارے آقا کا ہے، عرب ہمارے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کہہ لیا؟ یہ کہو عرب شریف جا رہا ہے، اللہ اللہ۔ وہاں سے جب خط آتے تھے تو حضرت جب پتہ لکھتے تھے تو لکھتے تھے عرب شریف حکومت سعودیہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خط واپس آ گئے، مگر حضرت نے کبھی سعودی عربیہ اپنے قلم سے نہیں لکھا، سبحان اللہ۔ یہ عالم احتیاط کا، کہا کہ حضرت وہ ڈاکٹر بہت اچھا فرمایا توبہ کر، کفر تو کسی منزل میں اچھا نہ، کفر کسی منزل میں اچھا، یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ کہو ڈاکٹر بہت تجربے کار ہے، اللہ، ڈاکٹر بہت تجربے کار ہے، اچھا نہ کہو، سبحان اللہ۔ تو وہی میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت فرمایا کہ اگر صغیرہ گناہ کو، ذرا توجہ چاہتے ہیں، ہاں بڑی اہم بات حضور مشاہد ملت کی، سبحان اللہ، یاد آ گئی اچانک، سبحان اللہ۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، بڑا فرق ہے واعظ میرے تیرے پینے میں۔ میں نے کہا کہ کوئی صغیرہ گناہ اگر کرے اور یہ سوچ کے کرے کہ صغیرہ ہے تو کبیرہ ہو جائے، اللہ۔ میں نے کہا مولا تو بڑا غفور و رحیم ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ چھوٹا گناہ لاملہ جب کرے گا تو ذہن کے کسی زاویے میں تو رہے گا بھئی یہ چھوٹا گناہ، تو وہ کبیرہ ہو جائے گا، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو فرمایا میں نے بہت غور کیا، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دیجیے، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، تیری یاد کام آئی، سبحان اللہ۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو فوراً توبہ کراتی، ادری صدا توبہ کرو، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ بھائی ہے تو کوئی رعایت کا ہے،
تو میں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا ادریس رضا اور حکمتیں ہیں اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، مگر غور کرنے کے بعد ایک بات سبحان اللہ ذہن میں آئی. حضرت توجہ چاہیں، ایک بات ذہن میں آئی. پوچھا میں نے حضرت وہ کون سی بات؟ فرمایا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے، جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، اور نبی کی شفاعت کے سب لوگ طالب ہیں، سب لوگ طالب ہیں. اور یہ اللہ والے گناہ کبیرہ کر نہیں سکتے، یہ اللہ والے گناہ کبیرہ کر نہیں سکتے. اللہ نے ان پر رحمتیں برسائی ہیں. گناہ صغیرہ کریں گے اور تصور صغیرہ ہو جائے گا، کبیرہ میں لکھ دیا جائے گا، نبی کی شفاعت کا سہارا ہو جائے گا. سبحان اللہ اللہ اللہ. یہ وہ پیاری بات سبحان اللہ اچانک ابھی یاد آ گئی. تو وہی بات عرض کر رہا تھا، چھپکلی کہاں گری؟ زور سے بولو. وہ نہیں گری. اور یہ چھاچ محلے کا نوجوان آیا اور آنے کے بعد حضرت مولانا تجمل حسین صاحب سے پوچھا. میں اسی کو مفتی جانتا ہوں، اسی کو عالم، اسی کو محدث، سبحان اللہ، اس کو فقیہ، جس کا اعلی حضرت کے مسلک پر عمل ہو. بس یہی اس وقت کی ڈگری ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ. اور کتنا ہی بڑا جبہ و دستار میں، اور اگر معاذ اللہ یہ نہیں ہے تو سب بیکار. اسی لیے کہ یہ روح ہے. اللہ اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا. آئے چھاچ محلے کے بچے. کون آئے؟ چھاچ محلے کے نوجوان کمیٹی والے حضرات. غضب ہو گیا، چھپکلی گر گئی، پھٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی. حضرت مولانا تجمل صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا نوجوانوں، کنواں ناپاک، پانی ناپاک، ڈول ناپاک، چٹائی ناپاک، مسجد ناپاک، لوٹا ناپاک، کرتا ناپاک، جسم ناپاک، جہاں جہاں پانی گیا سب. تمہاری ظہر نہیں، تمہاری عصر نہیں، تمہاری مغرب نہیں، تمہاری عشاء نہیں، اس لیے کہ کپڑے. تو انہوں نے پوچھا حضرت اتنی چھوٹی سی اور اتنی بڑی؟ اللہ. تو حضرت نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، قد میں تو چھوٹی ہے مگر نبی کی گستاخ، نبی کی دشمن ہے، اس لیے یہ سب بربادی آ گئی. بمبئی کا نوجوان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے؟ 3 انگل کا اگر نبی کا دشمن آ جائے، آدھا انچ موٹا، 3 انچ لمبا، کنواں ناپاک، لوٹا ناپاک، چٹائی ناپاک، مسجد ناپاک، کرتا ناپاک، جسم ناپاک. جب اتنا چھوٹا دشمن آئے تو یہ ناپاکی. اور اگر امام الانبیاء کا دشمن آ جائے 6 فٹ کا تو کتنی ناپاکی ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان ناپاکوں سے دور رہو، پاکوں سے ساتھ. سب پانی نکالا گیا. کیا کیا؟ سب پانی نکالا گیا. اور نکالنے کے بعد کہا حضرت کیا فرمایا؟ کنواں پاک ہو گیا، بقیہ چیزیں پاک کی، جسم پاک کیا، نماز پڑھی. مشکل سے 1 مہینہ بیتا تھا کہ آ گیا جولائی کا مہینہ. کون سا؟ جھوم کے اٹھی بادل. سبحان اللہ. کالی گھٹا برسنے لگی. اب جب برسنے لگی، آیا موسم برسات، تو چھاچ محلے کے نوجوانوں نے کیا دیکھا؟ اسی باولی کے اندر 1 کلو کا مینڈک، 1 کلو کی ان کی بیگم، پیچھے دیکھا تو 300 بچوں کا پریوار. سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. ابھی تو وہ اتنی سی چھپکلی آ گئی تھی تو پورا پانی نکالا تھا. ڈول ناپاک، رسی ناپاک، جسم ناپاک. اب اتنا بڑا مینڈک آ گیا ہے، اتنی بڑی ان کی بیگم آ گئی ہے. نسبندی کے اس پریوار سیکشن کے ٹائم میں 300 بچوں کے پورے پریوار آ گئے. اب پتہ نہیں مولانا کیا کہیں. پھر آئے اور آنے کے بعد مولانا تجمل حسین صاحب سے پوچھا حضرت بڑا غضب ہو گیا، وہ تو 1 کلو کا مینڈک، 1 کلو کی بیگم، 300 بچوں کا پریوار پورا لیے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اب کتنا پانی نکالا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا ہے میرے بھولے نوجوانوں، سنی اور بریلوی وہابی سمجھنا ہے تو ہی سمجھ. مولانا تجمل صاحب یہ وہابی سنی یہاں کیا سمجھو، یہ تو مینڈک وہ چھپکلی. فرمایا نہیں، اللہ چھپکلی تھی مگر چونکہ نبی کی دشمن تھی لہذا کنواں ناپاک، ڈول ناپاک، رسی ناپاک. اور مینڈک نبی سے محبت کرنے والا ہے، خدا نے اسے بھی پاک بنا دیا اور اس کے بولو براس کو بھی پاک بنا دیا. اے عشق تیرے صدقے، زور سے کہہ دو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے. اللہ اللہ.
لیجیے بھائی رکھیے، دیوبند کی نکلنے والی کتاب تجلی، ڈاک نمبر، مصنف کا نام عامر عثمانی، لکھتا ہے کہ ان کتابوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ چوراہے پہ رکھ کے ان کتابوں میں آگ دے دی جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ، حق وہ ہے جو سر پر چڑھ کر بولے۔ اللہ اللہ، یہ ہے یہ کتاب ذرا سے نکالیے گا، یہ الافادۃ الیومیہ۔ اللہ اللہ، ہاں یہ اسی دیجیے گا، پیر کامل والی لیجیے، دونوں رکھ لیجیے گا، یہ اس کے بعد دکھا دیں۔ یہ دیکھو الافادۃ الیومیہ، ادھر سے بھی کالی ادھر سے بھی کالی، چھپائی انہوں نے ہے، لکھی انہوں نے ہے، ڈھوئے ڈھوئے میں پھر رہا ہوں۔ مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو۔ اللہ اللہ، صفحہ اس کا 220 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 220 ہے۔ اللہ اللہ، ہاں، اور مکتبہ دانش دیوبند کی چھپی ہوئی ہے، اور دیوبند کا پن کوڈ نمبر جو ہے وہ 24 ہے۔ اللہ اللہ، قسط نمبر 3، ہاں قسط نمبر 3 220۔ نکل بے ایمان کدھر گیا، چھپا بیٹھے۔ ہاں یہ صفحہ 220 ہے۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت آپ کو معلوم ہے پیر صاحب کے متعلق؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رات کو ان کے پاس رنڈیاں آتی ہیں۔ معاذ اللہ، زور سے بولو، دنا دان ہم نہیں کہہ رہے، آپ ہی لکھ رہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، رات کا یہ عالم ہے تو دن کا کیا عالم ہوگا؟ معاذ اللہ، آؤ آؤ جماعت آئی ہے، آؤ آؤ جماعت۔ ہاں، انہوں نے کہا اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ معاذ اللہ، اللہ تم کو، وہ کہہ رہا رات کو پیر صاحب کے پاس رنڈیاں آتی ہیں، تو وہ کہہ رہا اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ بڑی عجیب بات سنائی مجھ کو، پیر صاحب کے متعلق ایک عرصے سے شبہ تھا، وہ آج آپ کی وجہ سے جاتا رہا۔ وہ شبہ یہ تھا کہ پیر صاحب نے کسی وجہ سے شادی نہیں کی تھی، اس بنا پہ میں سمجھتا تھا شاید یہ نامرد ہے، یہ نامرد ہیں، جبکہ یہ وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، اور انبیاء ہر پہلو سے کامل ہوتے ہیں۔ ان کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے مرد ہونا۔ نہ معلوم کس بنا پہ نکاح نہ ہونے سے جو شبہ تھا نامرد ہونے کا، وہ آج آپ نے اس شبے کو دور کر دیا، اس شبے کو دور کر دیا۔ معلوم ہوا کہ پیر کامل ہے۔ کیا ہے؟ پیر کامل ہے۔ او چلو چلی والو، او بھوپال دلی والو، اب پیر کامل بننا ہے تو رات میں سونا پور سے بلاؤ۔ یہ تمہارا پیر کامل ہے کہ رات میں رنڈی آ رہی ہے، تو پیر ناقص کا کیا عالم ہوگا؟ معاذ اللہ، زور سے بولو، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اب رہا یہ کہ رنڈیاں آتی ہیں، یہ گناہ ہے، توبہ کر کے صاف ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو، معاذ اللہ۔ اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ یہ الافادۃ الیومیہ، اور مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ اس کا 127 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 127، اور جلد اس کی 5ویں ہے، قسط اس کی 2 ہے۔ اوپر لکھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل، ایسا حل چلایا کہ برابر کر دیا۔ معاذ اللہ، بولیے زور، معاذ اللہ۔ ماموں صاحب پہلی مرتبہ کانپور تشریف لائے تھے۔ کس کے ماموں؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے۔ پہلی مرتبہ کانپور تشریف لائے تھے۔ ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبد الرحمان خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے۔ عرض کیا حضرت واضح فرمائیے تاکہ مسلمان مستفید ہوں۔ ماموں صاحب نے اس کا عجیب آزادانہ رندانہ جواب دیا۔ میں کہاں اور واضح کہاں؟ جب زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے، اس کا۔ اب آپ کہہ کے بات کہہ دو، تقریر کر دو،
ہیں مولانا تجمل حسین صاحب سے تو وہ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. وہ کہیں گے بھائی انتظام کر دیجئے. تو کیا انتظام کرو گے؟ لاؤڈ اسپیکر، تمبو، شامیانہ، قنات، راڈ، بتی، بولو یہی ہے نا. تو بولے اس کا انتظام کر دیجئے. ہاں عبد الرحمان خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے ایسا کیا طریقہ ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے. یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے ماموں بولے میں بالکل ننگا ہو کر، معاذ اللہ بولو، دنا دن، اوپر بھی غائب دنا دن، معاذ اللہ. ابھی چڈی بنی تھی وہ چڈی بھی گئی. میں بالکل